خواب تو ہم سب دیکھتے ہیں، کچھ لوگ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں اور کچھ لوگ جاگتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم ان خوابوں کے بارے میں بات کریں گے جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں نوید یار خان اور اس چینل پہ کرتے ہیں ہم گفتگو کتابوں کے حوالے سے، اور آج کے انٹرو سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ آج جس کتاب کے بارے میں بات ہونے جا رہی ہے وہ یقیناً خوابوں کے حوالے سے ہے۔ تو خواب کے بارے میں نے آپ کو انیشلی بتایا کہ ہم سب دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ خواب جو ہم سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، آج ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں 3 قسم کی کیٹیگریز جو ہے وہ علماء کرام نے ہمارے لیے ڈرا کی ہیں، جن میں کیٹیگری نمبر 1 کے اندر وہ خواب آتے ہیں جو ہمیں روزمرہ کے حوالے سے، ہمارے ڈیلی جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں وہ خواب آ جاتا ہے۔ مثلا ہم کسی پارٹی میں گئے ہیں تو وہ چیز ہمیں خواب میں آ جائے، یا ہمارے آفس کا کوئی کام ہمارے خواب میں آ جائے۔ لیکن ایک دوسری کیٹیگری ہے جس میں ہماری نفسانی خواہشات جو ہمارے اندر پل رہی ہوتی ہیں وہ ہمارے خوابوں میں آ جاتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں اچھی چیزیں جو پسند ہوتی ہیں وہ ہم حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے اور وہ ہمیں خواب میں لگتا ہے کہ ہمیں مل گئی ہیں۔ اور ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے۔ تیسری کیٹیگری جو ہے وہ کیٹیگری ہے جس میں ہمیں اشارے دیے جاتے ہیں، جس میں ہمیں آگہی دی جاتی ہے، جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آنے والے دن آپ کے لیے کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کیٹیگری جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ کیٹیگری ہے۔ باقی 2 کیٹیگریز جو ہیں وہ اتنی زیادہ امپورٹنٹ اس لیے نہیں ہے کہ وہ زیادہ تر جو ہے وہ ریلیٹڈ ٹو ہمارے پریزنٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ والی کیٹیگری اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ریلیٹڈ ٹو فیوچر ہے۔ تو قدرت ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے آگہی دینے کی کوشش کرتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آنے والے دنوں میں کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ان خوابوں کو انٹرپریٹ کیسے کیا جائے، پتہ کیسے چلے کہ کون سے خواب رحمانی ہیں اور کون سے خواب شیطانی ہیں، ان سب کی جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے اس کی کوئی پراپر تعبیر پتہ چلے۔ پراپر تعبیر کے لیے ہم ادھر ادھر سر پٹکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک ایسی کتاب کے بارے میں بتاؤں گا جو سب سے زیادہ مستند تصور کی جاتی ہے اباؤٹ انٹرپریٹیشن آف ڈریمز، خوابوں کی تعبیروں کے لیے، اور وہ کتاب ہے نان ادر دین تعبیر رؤیا۔ علامہ ابن کثیر اور مختلف علماء کرام کی تعبیرات جو انہوں نے مختلف دور میں کی ہیں خوابوں کے حوالے سے، وہ ساری اس کتاب میں درج ہیں۔ کتاب بہت زبردست ہے، کتاب بہت مستند ہے، بہت زیادہ احادیث اور قرآنک ریفرنسز سے اس کتاب میں جو ہے وہ خوابوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ کتاب بہت زیادہ سستی ہے، 350 روپے اس کی ٹوٹل قیمت ہے، اور جو اس کے اگینسٹ آپ حاصل کریں گے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ کتاب آپ کی لائبریری، آپ کے گھر، آپ کے بک شیلف میں ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ یو نیور نو کہ کون سا خواب آپ کو آنے والے کس واقعے کے بارے میں نشاندہی کر سکتا ہے۔ اٹس ناٹ اے ویری سمپل بک۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے خواب میں دیکھا کہ سانپ جا رہا تھا اور میں اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور یہ آپ جا کے ڈھونڈیں گے اور آپ کو اس میں مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اٹس اے لٹل ڈیفیکلٹ بک، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو آپ کے خواب سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ اشارے جو ہیں وہ اس کتاب کے ذریعے سے ضرور مل جائیں گے، جس سے آپ سمجھ سکیں کہ کیا ہوا ہے، کیا ہونے والا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ایک خواب مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی دیکھتے ہیں وہ کیسا ہو سکتا ہے، یا وہ اس کی تعبیر کیسے اس کتاب میں درج کی گئی ہے، یہ بھی آپ کو بتاؤں تاکہ بیفور یو بائی اٹ یو میڈ اے ڈیسیژن کہ ہمیں یہ خریدنی بھی ہے کہ نہیں خریدنی۔ تو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اس میں کس طریقے سے خواب جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اور کس طریقے سے اس کی انٹرپریٹیشن دی گئی ہے۔ مثلا اس کا جو کرنٹ میں نے جو پیج نکالا ہے اس میں اس کی ہیڈنگ ہے برف، یعنی اگر آپ خواب میں برف کو دیکھتے ہیں تو وہ کس طرح سے اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ کہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں برف کا دیکھنا غم، اندوہ اور عذاب ہے۔ اگر تھوڑی دیکھی جائے تو خیر ہے، اگر جاڑے میں برف کو دیکھے یا ایسی جگہ میں دیکھے کہ جہاں ہمیشہ ہوتی ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس جگہ والوں کو غم و اندوہ پہنچے گا۔ اس کے بعد دوسری انٹرپریٹیشن جو اس میں دی گئی ہے وہ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو دی ہے وہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ خواب میں برف کا دیکھنا لشکر کو ہزیمت ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت امام جعفر کی جو ہے وہ بھی اس میں دی گئی ہے کہ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں برف کا دیکھنا 6 وجہ پر ہے۔ اول روزی، دوم زندگانی، سوم مال بسیار، چہارم لشکر بسیار، پنجم بیماری، ششم غم اور اندوہ۔ تو یہ اس طرح سے اس میں جو ہے وہ آپ کو انڈیویجول جو سمبلز ہیں جو آپ یاد رکھ پاتے ہیں اس کے حوالے سے چیزیں دی گئی ہیں۔ تو اس کے علاوہ کافی زیادہ ڈیٹیل میں اس کی انڈیکس ہے، یہ اگر آپ کو صحیح سے نظر آ رہا ہو تو کرونالوجیکل آرڈر میں یہ سب کچھ ہے، الف بے پے کے ذریعے آپ اس میں جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں اپنے مخصوص خواب کو جو آپ نے دیکھا ہے۔ کچھ ایک آدھ میں خواب کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ فار ایگزامپل
کھانا دیکھا ہے، اگر آپ نے سور کو دیکھا ہے، اگر آپ نے خون کے نکلنے کو دیکھا ہے، مشک کو دیکھا ہے، خیمہ دیکھا ہے، تھوک دیکھا ہے، اگر آپ نے جو ہے وہ لڑنا دیکھا ہے، تو وہ سب آپ کو اس کی تعبیرات جو ہیں وہ اس کتاب کے ذریعے سے مل سکتی ہیں۔ یہ کتاب بہت امپورٹنٹ کتاب ہے، اسے ضرور حاصل کریں اور اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 350 روپے اس کی قیمت میں نے ادا کی ہے اور الخلیل پبلیکیشن نے اسے شائع کیا ہے۔ تو یہ کتاب جہاں سے بھی آپ حاصل کر سکیں اسے ضرور حاصل کریں۔ نئی ویڈیو میں نئی کتاب کے ساتھ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیے، اللہ حافظ۔